اب آپ ادبی دنیا پر اپنی کتاب بھی ریکارڈ کروا کر اسے ہمیشہ کے لیے آڈیو بک کی شکل میں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ آڈیو بک ادبی دنیا کے ساتھ ساتھ کافکا نام کی موبائل ایپلیکیشن پر بھی اپلوڈ کی جائے گی، جو کہ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس دونوں پر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار کتاب کے لیے انویسٹمنٹ کر کے آپ اسے ہمیشہ کے لیے انٹرنیٹ پر محفوظ کروا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں زیادہ معلومات کے لیے ہم سے آج ہی کانٹیکٹ کیجیے۔ میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔ چیپٹر 3، اردو شاعری کی عام خصوصیات۔ اردو شاعری فارسی شاعری کی مقلد ہے۔ اردو شاعری دیسی پیداوار نہیں ہے، وہ فارسی سے پیدا ہوئی اور فارسی کے نمونے اس کے پیش نظر تھے۔ فارسی علم عروض نے جو عربوں کی ایجاد تھا، اردو شاعری پر بہت بڑا اثر کیا۔ اسی طرح فارسی بحور اور قواعد عروض میں بھی فارسی کا اتباع کیا گیا۔ رفتہ رفتہ یہ غیر ملکی پودا جڑ پکڑ گیا اور اس کو اس ملک کی آب و ہوا راس آئی۔ بحروں کے علاوہ شعرائے اردو نے فارسی ہی کی تشبیہیں اور وہی مضامین اخذ کیے، اور یہ سب چیزیں بلا لحاظ ملکی ضروریات کے اور بلا امتیاز اس کے کہ اردو زبان کی اصل کیا تھی اور اس میں استعداد کس قدر تھی، داخل زبان ہو گئیں اور ہمارے شعرائے اردو کا مایہ بساط بن گئیں۔ اس تتبع میں فائدہ اور نقصان دونوں مضمر تھے۔ نقصان یہ کہ اردو شاعری کو وہ مدارج ارتقاء طے کرنا نہیں پڑے جن کی رفتار تو ضرور سست تھی، مگر ایک نئی زبان کی ترقی کے واسطے وہ ازبز ضروری تھے۔ مثال کے لیے انگریزی شاعری کو دیکھو کہ جس نے یہ منازل بتدریج طے کر کے معراج ترقی حاصل کی۔ اردو میں اس کمی کی وجہ سے وہی پرانی فرسودہ باتیں اور وہی مضامین جو فارسی شاعری میں بکثرت پائے جاتے تھے اور جن کو کوئی تعلق اس ملک سے نہ تھا، دفتن سنگ بنیاد بن گئے۔ شروع میں تو اکثر اردو اشعار فارسی اشعار کا لفظی ترجمہ ہوتے تھے، اور اب بھی ہمارے شعراء صائب، حافظ، نظیری اور بیدل وغیرہ کی تقلید کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ تقلید کے برے نتائج۔ اس حریصانہ جذب اور قرانہ تقلید سے یہ برا نتیجہ پیدا ہوا کہ اردو شاعری سے اصلیت مفقود ہو گئی اور بسا اوقات ابتذال پیدا ہو گیا۔ سرزمین ہندوستان ان مضامین سے ناآشنا ہے۔ لیلا مجنوں کا عشق، شیریں فرہاد کی محبت، رستم و اسفندیار کی بہادری، معنی اور بہزاد کی نقاشی، جیحون و سیحون کی طغیانی، بیستون اور الوند کی بلندی وغیرہ وغیرہ، یا جانوروں میں بلبل، درختوں میں سنبل وغیرہ، یہ سب غیر ملکی چیزیں ہیں جن کو یہاں کے لوگوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اسی تتبع کی وجہ سے شاعری واقعیت سے ہٹ کر صرف نقالی رہ گئی۔ ہندوستانی بادشاہوں کی جب تعریف کی جاتی ہے تو ان کا مقابلہ نوشیروان سے کیا جاتا ہے۔ سخاوت میں وہ حاتم بتائے جاتے ہیں۔ حرمہ نصیب عاشقوں کی مثال کے واسطے سوائے مجنوں کے کوئی نہیں ملتا، اور ان کی معشوقہ ہمیشہ لیلا ہوتی ہے۔ ایک حسین کی تعریف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ یوسف کی طرح ماہ کنا ہو اور معشوق کے سخت احکام کی تعمیل کرنے والا کوہکن خطاب پاتا ہے۔ قد کی تشبیہ کے لیے سرو و شمشاد، آنکھوں کے واسطے نرگس، زلف کے لیے سنبل، بے رحمی اور صفاکی کے لیے ترک، گل کی عاشق بلبل، سرو کی دلدادہ فاختہ، باد صبا کی اٹکھیلیاں، چاند کو دیکھ کر کتاں کا پارا پارا ہونا، یہ سب فارسی سرمایہ اردو کے واسطے مخصوص بلکہ اس کی ملک ہو گیا، اور ان کی وہ بھرمار ہوئی کہ شاعری اپنی اصلیت کو بھول گئی۔ اس کو اپنے ملک کے تشبیہات سے نفرت پیدا ہو گئی اور اپنے وطن کی حسین سے حسین چیزوں کی قدر کرنے کا احساس تک اس سے فنا ہو گیا۔ مثلا ہندوستان کی بہار اس کا موسم برسات ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اردو شاعری میں اس کے صحیح اور دلکش مناظر کا کہیں پتہ نہیں۔ ایسے ہی ہندوستان کا موسم گرما، موسم بہار، ہمالیہ کی سربہ فلک برفزار چوٹیاں، گنگا اور جمنا کے خوبصورت گھاٹ، ان کا ہمارے قدیم شاعروں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ زبان بھاشا کی خوبصورتی اور شیرینی کو دوسری زبان کی دل فریبیوں پر قربان کر دیا۔ مختصر یہ کہ اردو شاعری نے فارسی شاعری کی تقلید آنکھ بند کر کے جزیات تک میں کی۔ سر چارلز لائل اسی تقلید کی نسبت لکھتے ہیں، اردو شاعری فارسی شاعری کا مکمل اتباع کرتی ہے اور وہی مضمون بار بار دہراتی ہے جن کو خود اساتذہ فارس نے پامال کیا ہے۔ مضامین اور الفاظ دونوں ابتدا سے آج تک جیسے تھے ویسے ہیں، ان میں کوئی جدت یا اصلیت نہیں پائی جاتی، اور اسی کمی کی وجہ سے ان کو ایک نہایت محتمم بالشان اور مستقل علم معنی و بیان کی بنیاد رکھنا پڑی، جبکہ کوئی چیز جو کسی شاعر کو کہنا ہو اور اس کو اس سے پیشتر سینکڑوں نہیں ہزاروں کہہ گئے ہوں تو ظاہر ہے اس کے واسطے بہت ضروری ہے کہ اس چیز کے کہنے کا اپنے واسطے خاص اسلوب مقرر کرے۔ پس یہی اسلوب یا بالفاظ دیگر علم معنی و بیان نہ کہ جذبات شعر اردو شاعری کا مایہ ناز ہو گئے۔ اسی وجہ سے نہایت دلچسپ مبالغے، نئی بندشیں اور ترکیبیں، صنعت تضاد اور اسی قبیل سے دیگر صنائع و بدائع اردو شاعری کی روح رواں بن گئیں۔
اردو شاعری صرف رسمی رہ گئی۔ اردو شاعری میں نہ صرف تکلفات ظاہری کی کثرت ہے بلکہ وہ محض رسمی اور لکیر کی فقیر ہے۔ وہی استعارے، وہی تشبیہیں جو بار بار لکھی جا چکی ہیں پھر دہرائی جاتی ہیں۔ آئینہ فطرت کے مشاہدے کا اس میں کہیں پتہ نہیں، اسی وجہ سے مضامین میں کسی قسم کی تازگی نہیں اور نہ کوئی نیا پیغام ہوتا ہے۔ پرانے شعراء کی کشکولیں مضامین کی تلاش میں بار بار ڈھونڈی جاتی ہیں اور مقررہ قواعد کے بموجب پھر انہی باتوں کا اعادہ کرایا جاتا ہے۔ شاعری محض نپی تلی چیز ہو گئی، نہ کبھی کم ہوتی نہ کبھی زیادہ۔ ہر شاعر اپنے کلام میں اسی آموختہ کو رٹتا ہے اور اسی وجہ سے اردو شاعری کا بازار تصنعات اور بے مزگی سے بھرا ہوا ہے۔ قافیہ پیمائی۔ فارسی کی تتبع میں اردو میں بھی ایک قافیہ اور بعض اوقات دو قافیوں کی پابندی لازمی ہے۔ قافیہ گو کہ کانوں کو اچھا معلوم ہوتا ہے مگر اظہار خیال میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے مدت ہوئی کہ یورپ کی شاعری اس بارے گراں سے سبکدوشی حاصل کر کے آزاد ہو گئی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قافیہ پہلے ذہن میں آتا ہے جو مضمون کی رہبری کرتا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ مضمون خود قافیہ پیدا کرے۔ غرض ہے کہ انہی قیود سے اردو شعراء کے تمام دواوین بھرے پڑے ہیں۔ اب اس بدمزگی کا احساس خود ہمارے شعراء کو ہو چلا ہے۔ خلاف نیچر مضامین۔ علاوہ نقائص مذکور بالا کے سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اردو شاعری میں اکثر مضامین فطرت کے خلاف باندھے جاتے ہیں، مثلا مرد کا عشق مرد کے ساتھ، جس کے لیے کوئی معقول وجہ یا عذر بھی نہیں پیش کیا جاتا۔ ایک لڑکے کو معشوق تصور کر کے اس کے گھنگرالے بال، اس کی زلفیں، اس کا سبزہ خط، اس کی بھیگی مسیں، اس کے خد و خال اس لطف سے بیان کیے جاتے ہیں کہ جس کی تہذیب حال کبھی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اس رنگ کو ہمارے قدیم شعراء اردو نے شروع کیا جس کا تتبع آج تک کیا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں تہذیب اور متانت کے اعتبار سے بھاشا کو اردو پر اس معاملے میں فوقیت حاصل ہے۔ بھاشا میں شاعر اپنے کلام میں عشق اس طرح ظاہر کرتا ہے جیسے ایک عورت اپنے شوہر یا عاشق کے فراق میں گریا کرتی ہے، یا جیسے اس کا خیالی معشوق اس کے جذبات کا احترام نہیں کرتا۔ برخلاف اس کے ہمارے اردو شعراء بسا اوقات عشق کا اظہار اپنے ہم جنس کے لیے کرتے ہیں۔ اسی اختلاف کی وجہ سے بھاشا کی شاعری حقیقی اور موافق فطرت ہے اور دل میں گھر کرتی ہے اور خیالات میں رفت اور بلندی پیدا کرتی ہے۔ بخلاف اس کے اردو کے اکثر عاشقانہ اشعار میں زنان بازاری کے حسن و دل فریبی کا ذکر ہوتا ہے، جس سے خیالات میں پستی اور عبارت میں ابتذال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہی ایک چیز اس امر کے ثبوت کے لیے کافی ہے کہ اردو شاعری فارسی شاعری کی سراسر پیرو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو شاعری اور زبان کو پھپکنے اور ترقی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ وجہ بھی ہوئی کہ لوگوں نے اردو شاعری کو محض تفنن طبع سمجھا اور جب کبھی فارسی شعر گوئی سے ان کو فرصت ملی تو تھوڑا سا وقت دل بہلانے کے لیے اس میں بھی صرف کر دیا۔ بڑی قباحت یہ ہوئی کہ وہ لوگ عموماً ہندی اور سنسکرت سے ناواقف تھے، جس کی وجہ سے وہ ان دونوں زبانوں کی برکتوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ فارسی چونکہ سرکاری اور درباری زبان تھی اور اس وقت کے بڑے بڑے رئیس، امیر، عالم و فاضل اور شاعر سب اسی کو پسند کرتے تھے اور یہی زبان رائج تھی، لہٰذا قدرتی طور پر ہندی الفاظ اس کے مقابلے میں ان کو بھدے اور اجنبی معلوم ہوئے اور اسی وجہ سے وہ ترک کر دیے گئے۔ ہمارے ذہن میں فارسی تتبع کی بڑی وجہیں صرف دو ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ زبان فارسی کا بازار اس وقت گرم تھا، دوسرے یہ کہ وہ لوگ سنسکرت اور بھاشا سے ناواقف تھے۔ انہی وجوہ سے زمانہ قدیم میں اردو کی بے قدری تھی، چنانچہ متقدمین اساتذہ اردو سب فارسی گو شاعر تھے، یہاں تک کہ مرزا غالب بھی فارسی کے مقابلے میں اپنے اردو کلام کو ہیچ سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں: فارسی بھی تاببینی نقشائے رنگ رنگ، بگذر از مجموعہ اردو کے بے رنگ منست۔ گزشتہ زمانے کے عربوں میں یہ دستور تھا کہ عاشق اپنی معشوقہ کو بنت العم کے خطاب سے یاد کرتا تھا اور اپنے عشقیہ اشعار اس کی شان میں نظم کرتا تھا اور بالآخر اسی کے ساتھ اس کا عقد ہو جاتا تھا۔ اس رسم کا ایک برا نتیجہ یہ ہوا کہ بعض اوقات معشوقہ کا نام ظاہر ہو جانے سے جھگڑا اور فساد برپا ہوا اور کبھی کشت و خون تک نوبت پہنچی، لہٰذا اس خرابی کو دور کرنے کے لیے محض فرضی اور خیالی عورتوں کے نام تجویز کیے گئے۔ پردے کے رواج نے عورتوں کے کھلم کھلا نام لینے کو ممنوع قرار دیا، جس کی وجہ سے یا تو ان کے واسطے کسی مشہور معشوقہ کا نام لیا جانے لگا یا وہ صیغہ تذکیر کے ساتھ یاد کی جانے لگیں۔ فارسی میں صیغہ تذکیر و تانیث میں فرق نہیں تھا، اسی وجہ سے شاید یہ صورت ابتری ظاہر ہوئی۔ یہ عذر فارسی میں جہاں تذکیر و تانیث کا کوئی امتیاز نہیں ہے مقبول ہو سکتا ہے، مگر اردو جس میں کہ افعال و اسماء سب میں تذکیر و تانیث کی تفریق موجود ہے اور پورا لحاظ رکھا جاتا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کے ہر ملک کا ادب وہاں کی سوسائٹی کے اخلاق کا آئینہ ہوتا ہے، یعنی سوسائٹی کی اخلاقی خرابیاں کسی ملک کے ادب سے بخوبی ظاہر ہوتی ہیں۔ ان سب باتوں کے جواب میں یہ عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ بظاہر تذکیر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں،
مگر حقیقتاً ان سے مراد ایسا فرقہ اناس ہوتا ہے جس میں حقیقی معشوقہ بننے کی قابلیت موجود ہے، مگر سچ پوچھئے تو تہذیبی و اخلاقی نقطہ نظر سے یہ جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ شریف عورتیں پردے کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکتی، پس لا محالہ جس حسن کا ذکر ہوگا وہ بازاری عورتوں کا شمار کیا جائے گا۔ اصناف سخن، اردو شاعری میں اصناف ذیل پر طبع آزمائی کی جاتی ہے: غزل، قصیدہ، رباعی، قطعہ، مثنوی، مرثیہ وغیرہ۔ غزل اور اس کا رنگ، ان میں سب سے مشہور صنف شاعری غزل ہے، جس کا رنگ زیادہ تر عاشقانہ یا صوفیانہ ہوتا ہے۔ اساتذہ متقدمین کے کلام میں تصوف کا رنگ سب رنگوں پر غالب تھا۔ قرون وسطیٰ میں مذہبی بیداری کی ایک لہر تمام ہندوستان میں دوڑ گئی تھی۔ بھکتی کا عقیدہ اور رام و کرشن کے روایات جنہوں نے ادب ہندی پر بہت بڑا اثر ڈالا، اس مذہبی بیداری کی علامات ہیں۔ تصوف، تمام قدیمی شعراء اردو صوفی تھے اور ان بزرگوں کی اولاد میں تھے جو مجاہدین اسلام کی فوجوں کے ہمراہ آئے تھے یا اس زمانے کے چند روز بعد ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ان میں مذاق تصوف ان کے اسلاف سے وراثتاً چلا آتا تھا اور لوگ ان کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ چنانچہ اردو کا سب سے پہلا شاعر ولی دکنی ایک بہت بڑا صوفی تھا اور دلی کے ایک مشہور بزرگ شاہ سعد اللہ گلشن کے حلقہ ارادت میں داخل تھا۔ اسی طرح شاہ مبارک آبرو شاہ محمد غوث گوالیاری کی اولاد میں تھے جو ہندوستان میں ایک بہت مقدس بزرگ گزرے ہیں۔ شیخ شرف الدین مضمون گو ایک سپاہی پیشہ شخص تھے مگر آخر میں دنیا چھوڑ کر فقیر ہو گئے تھے۔ شاہ حاتم اور مرزا مظہر جانے جانا بھی مشہور صوفیاء اکرام سے گزرے ہیں۔ خواجہ میر درد جو کہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی اولاد تھے، علاوہ شاعری کے دولت فقر سے بھی مالا مال تھے۔ ان کے علاوہ مشہور پہلوانان سخن میر سودا اور اسی طرح ان کے ہم عصروں کے کلام میں بھی تصوف کا رنگ نمایاں ہے۔ فارسی شاعری چونکہ مضامین تصوف سے مملو تھی، لہٰذا یہ بہت قدرتی بات تھی کہ اردو نے من جملہ اور چیزوں کے اس میں بھی اس کی پیروی کی۔ تقدس، ریاضت نفس، ترک ما سوی اللہ، دنیاوی نمائش اور ریاکاری سے اجتناب، تعیش اور حصول و دولت و اقتدار سے بیزاری کہ ان چیزوں کے لیے اہل دنیا کوشش کرتے رہتے ہیں، عزلت گزینی اور اپنی ہستی کو عبادت الہی کے لیے وقف کر دینا، ان کو تصوف کا بنیادی اصول سمجھنا چاہیے۔ شعراء صوفیہ حسن مجازی کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو حسن حقیقی کا زینہ سمجھتے ہیں اور عشق حقیقی کا ذوق لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے واسطے انہی ظاہری نقوش و علامات سے کام لیتے ہیں۔ ان کا مقولہ ہے: متابز عشق رو گرچہ مجازیست، کیا بہر حقیقت کارسازیست۔ ایران اور ہندوستان کی عاشقانہ شاعری میں روحانی اور شہوانی جذبات کی عجیب آمیزش انہی نکات تصوف کی بدولت ہے۔ عاشقانہ غزل میں عاشقانہ رنگ کی بنیاد تصوف اور اہل دربار کی عیش پرستی اور فارسی شاعری کے تتبع پر پڑی۔ غزل اردو شاعری کی جان ہے۔ انگریزی میں اگر اس کے مقابل میں کوئی چیز ہے تو سونٹ ہے۔ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ غزل میں چند اشعار ہوتے ہیں اور ہر شعر با اعتبار مطلب کے مکمل ہوتا ہے۔ یہی چیز غزل اور سونٹ میں مابع امتیاز ہے، یعنی غزل میں ہر شعر بجائے خود مکمل اور ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتا ہے اور سونٹ میں سب اشعار مربوط و مسلسل کسی ایک مضمون پر ہوتے ہیں۔ اصناف شاعری میں سب سے سہل اور اسی وجہ سے سب سے زیادہ برتے جانے والی چیز غزل ہے۔ غزل میں تسلسل کا لحاظ کم رکھا جاتا ہے، مضامین غزل محدود ہیں اور اسی وجہ سے شاعر کو ایک شعر پر اپنی پوری قوت صرف کر کے طبع آزمائی کا موقع ملتا ہے، اور اگرچہ بلحاظ مضامین تنوع بھی ہوتا ہے۔ جن مضامین میں غزلیں عام طور پر کہی جاتی ہیں وہ حسب ذیل ہیں: عاشق کی حرمہ نصیبی، وصل کی جستجو، معشوق کے جور و جفا، گل و بلبل کے راز و نیاز، وحشت و جنوں، عشق کی بلا انگیزی، معشوق کے سراپا کی تعریف، باغ و بہار کے مناظر، بادۂ گلفام کی تعریف و طلب، رقیبوں کے شکوے۔ عاشقانہ شاعری دنیا کی تمام ادبی تصانیف میں موجود ہے، کیونکہ عشق ایک فطری جذبہ ہے جس کا اظہار ہر زبان سے ہوتا ہے۔ تصوف حسن مجازی کو عشق حقیقی کی اول منزل سمجھتا ہے، جیسا کہ چند سطریں پیشتر بیان کیا گیا ہے۔ اہل دربار کا اثر اردو شاعری پر۔ اردو شاعری اہل دربار میں ہمیشہ مرغوب اور ہر دل عزیز رہی اور عمرہ اور روسا کے درباریوں میں اس کی ترقی اور نشو و نما ہوئی۔ دلی، حیدرآباد، لکھنؤ اور رامپور شاعری کے مرکز رہے ہیں اور یہیں کے فرمانرواؤں نے اردو شاعری کو پروان چڑھایا۔ مگر درباری اثر شاعری پر دو حیثیت یعنی نفع اور نقصان کی صورت میں مترتب ہوا۔ نفع اس معنی میں کہ شعراء کو ان کی جانکاہی کے صلے میں انعام و اکرام خوب دیا گیا، ان کی محنت ٹھکانے لگی۔ نقصان اس صورت میں کہ مضامین شاعری محدود ہو کر رہ گئے، کیونکہ شعراء کو رئیس و اہل دربار کے مذاق کی پیروی کرنا پڑی۔ دلی اور لکھنؤ کی سلطنت کا مٹ جانا اردو شاعری کے زوال یا کم از کم اس کے ذوف کا خاص باعث ہوا۔ عاشقانہ رنگ فرمانروایان اودھ کے دربار میں خصوصیت کے ساتھ مقبول تھا۔
اس وجہ سے کہ ان لوگوں کے دلوں میں خود تعیش کے جذبات موجود تھے۔ اس لیے کوئی تعجب نہیں اگر اس زمانے کے شاعروں کے کلام کا بیشتر حصہ اس رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ قصائد اور غزل دونوں بکثرت کہے جاتے تھے، ایک میں کسی نواب یا وزیر کی تعریف تو دوسرے میں کسی اصلی یا فرضی معشوق کا ذکر ہوتا ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کو خوش کر کے شعراء کو اپنی کاربراری کرنا ہوتی تھی، اس لیے وہ ان دونوں رنگوں میں مشغول رہتے تھے۔ انگریزی شاعر اسکاٹ کے یہ دونوں شعر اسی حالت کا ایک نقشہ پیش کرتے ہیں۔ اپنے رنگے عیش و عشرت کے لیے سب بادشاہ شاعران نکترس سے لیتے ہیں محنت مدام، تھوڑی سی تنخواہ کے لالچ میں یہ کرتے ہیں مدح، لیکن اپنی روح کو کر لیتے ہیں پابند دام۔ اس درباری وابستگی اور ہم آہنگی کا یہ برا نتیجہ ہوا کہ ہماری اردو شاعری سے وہ تنوع، پرکاری، وسعت اور جدت مفقود ہو گئی جو دنیائے شاعری کی جان ہے۔ دیہاتی اور قدرتی مناظر کی اردو شاعری میں کمی۔ اردو شاعری کا دائرہ محدود ہے۔ قدرتی مناظر جو شعراء مغرب کے دلوں میں عجب عجب امنگیں پیدا کرتے ہیں، ہمارے اردو شاعروں پر وہ اثر نہیں کرتے۔ اردو میں برائنٹ، ویٹیئر اور ٹامسن کی طرح کے شعراء کا پتہ نہیں چلتا، اور نہ ہی ورڈزورتھ کا ایسا کوئی نیچر کا عاشق ہے۔ اردو شاعری میں اصلی قدرتی مناظر مثلا بہتا ہوا دریا، لہلہاتے کھیت، گاتی ہوئی چڑیاں، اس قسم کی چیزوں کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، گو کہ مصنوعی اور فرضی مناظر باغوں، چشموں، بلبل و گل، قمری و سر وغیرہ کا ذکر کثرت سے ہے۔ شعراء اردو کے پاس صرف ایک ہی ساز ہے اور وہی بار بار بجایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے سرا ہو جاتا ہے۔ سمندر کی نظمیں، آزادی کے راگ، حسن کی صحیح تصویریں اردو شاعری میں نہیں ہیں۔ وہی پامال مضامین جن کو بادشاہ اور اہل دربار پسند کرتے تھے، مثلا شراب و کباب، رقیبوں کے شکوے و شکایات، عاشقوں کی حرمہ نصیبی، فلک کے جور و ستم، تقدیر کی گردشیں بکثرت ہیں۔ البتہ تھوڑے دنوں سے جبکہ انگریزی تہذیب و تعلیم کا چرچا پھیلا، نیچرل مضامین پر بھی طبع آزمائی کی جانے لگی، اور ان کی مقبولیت سے امید ہے کہ اس صنف جدید میں بہت جلد ترقی ہوگی۔ اردو شاعری حزن و یاس کی شاعری ہے۔ کل مشرقی شاعری جس میں اردو کی شاعری بھی داخل ہے، حزن و یاس کے مضامین سے مملوء ہے۔ ایک یورپین نقاد کی رائے ہے کہ اہل مشرق اپنی طبیعت کی افتاد سے افسردہ خاطر، پراسرار سوچ بچار میں وقت گزارنے والے اور تقدیر کے قائل واقع ہوئے ہیں۔ دنیائے عمل میں وہ بہت کم حصہ لیتے ہیں۔ ان کی زندگی میں زیادہ تر حزن و یاس، درماندگی و بیچارگی، زندگی سے تنفر، دنیا کی بے ثباتی کا ہردم تصور، دنیاوی ترقی اور مرفع الحالی سے اجتناب شامل ہے۔ اس دنیا کی بیزاری کی وجہ سے وہ اکثر اوقات باوجود اپنے ارادوں کے بھی مذہب اور تصوف کی طرف کھنچ جاتے ہیں۔ بارگاہ ازدی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، تقدیر سے مقابلہ کرنے کو بیکار سمجھنا، انسانی قوت ارادی کو بالکل معطل و بیکار سمجھنا، زمانے اور آسمان کی شکوہ و شکایات، یہ سب باتیں اہل مشرق کے رگوپے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ علاوہ مذکور بالا باتوں کے جو تمام مشرقی مصنفین کے یہاں بالعموم پائی جاتی ہیں، ہندوستان میں اس پابندی قسمت اور مجبوری کا ایک اور بھی سبب ہے جو ان کے فطری حزن و یاس کے رنگ کو اور گہرا کر دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کا اختر سعادت و اقبال غروب ہو گیا اور ان کی گزشتہ عظمت و جبروت کے اوقات خواب و خیال ہو گئے۔ اردو میں خوشی اور مسرت کی نغمہ سرائی کرنے والے مثل براؤننگ بہت کم ہیں، مگر کہا جا سکتا ہے کہ اسی مایوسی اور مجبوری کی وجہ سے مشرقی شعراء کے کلام میں ایک خاص قسم کا درد و اثر پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کلام مقبول خاص و عام ہے۔ قصائد نویسی میں بڑے بڑے اساتذہ فارس مثلا انوری و خاقانی، عرفی و قاانی اور ظہیر فاریابی وغیرہ کی پیروی کی گئی۔ اردو کے مشہور قصیدہ گو سودا، ذوق اور امیر وغیرہ ہیں۔ قصیدے کے انداز میں فارسی کا تتبع کیا جاتا ہے، چنانچہ اسی وجہ سے اس میں شکوہ الفاظ اور علوء مضامین کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ وہی فارسی ترکیبوں اور استعارے، تشبیہیں، مبالغے وغیرہ عام طریقے سے بڑھتے جاتے ہیں۔ چونکہ قصیدہ کسی خاص شخص کی تعریف میں کہا جاتا ہے، لہٰذا ممدوح کی صفات کو نہایت مبالغے کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض قصائد بلحاظ مضمون و زبان اپنا جواب نہیں رکھتے، مشکل بحریں، سخت قوافی قصیدہ گو کی قابلیت پر دال ہوتے ہیں۔ اکثر قصائد ثنائے بدائع سے بھرے ہوئے ہیں۔ مثنوی شعراء اردو میں یہ صنف بڑی مقبول رہی ہے۔ اس میں بھی بحروں اور فارسی قواعد نظم وغیرہ کی پابندی کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزی شاعری میں جو دو مشہور صنفیں معروف بے ایپک اور ڈرامہ ہیں، اردو میں صنف مثنوی ان کا جواب ہے، مگر ہماری رائے میں مثنوی اور اصناف مذکورہ میں فرق ہے۔ اردو کے مشہور مثنوی نویس میر حسن، مومن خان نسیم، قلق، نواب مرزا شوق اور شوق قدوائی ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور مثنویاں سحر البیان اور گلزار نسیم سمجھی جاتی ہیں۔ وہی یورپین نقاد مثنوی کے بارے میں یوں رقم دراز ہے: مثنوی یا بیانیہ نظموں میں بھی نفس قصہ دوسرے درجے پر اور الفاظ کے ماتحت ہوتا ہے۔
اکثر صورتوں میں قصے کی روش ایک ہی ہوتی ہے اور پڑھنے والا اس کے جزیات تک سے واقف ہوتا ہے۔ جدت صرف وہی ہوتی ہے جہاں ختم قصے کے قریب افشائے راز ہوتا ہے۔ واقعات جو ایک محدود دائرے میں بیان کیے جاتے ہیں بدمزگی کے ساتھ بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اردو میں ڈرامے کی کمی کو مثنوی پورا کرتی ہے، مگر حق یہ ہے کہ جو لوگ ڈرامے کے فن سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ مثنوی اور ڈرامے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس وجہ سے مثنوی میں نہ تو کریکٹر نویسی ہے نہ پلاٹ قائم کیا جاتا ہے۔ عمدہ مواقع جو ڈرامے میں پیدا کیے جاتے ہیں ان کا مثنوی میں کہیں پتہ نہیں، اور نہ وہ دلچسپ مکالمے ہیں جو ڈرامے کے ہوتے ہیں۔ واقعات کی حرکت نہایت آہستہ اور عمل معدوم ہوتا ہے، اور مثنویاں محض رسمی اور قواعد قدیمہ کی پابند ہیں۔ شاہ نامہ فردوسی اور سکندر نامہ نظامی کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی۔ البتہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، مثنوی میر حسن اور گلزار نسیم باعتبار فصاحت و بلاغت، روانی اور سلاست، چستی بندش وغیرہ کے بے نظیر ہیں۔ میراثی ادب اردو کی ایک نمایاں صنف ہے۔ ان میں مناظر خوب دکھائے جاتے ہیں۔ ہر چند کے پیروی فطرت پوری طرح نہیں کی جاتی، پھر بھی مارکہ کارزار، مبارزین کی جاں بازی، صبح اور شام کا سما، جنگلوں اور میدانوں کے منظر، دھوپ اور گرمی کی شدت وغیرہ کے مکمل نقشے الفاظ میں حسین طریقے سے کھینچ دیے گئے ہیں۔ پرزور اور فصیح بیانیہ نظموں کی یہ بہترین صنف ہے۔ اس کا حال کسی قدر تفصیل کے ساتھ ایک آئندہ باب میں بیان کیا جائے گا۔ قطع اور ربائی، ان اصناف سخن کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے۔ ان میں نصیحت آمیز خیالات اور عمدہ مضامین نظم کیے جاتے ہیں۔ تمام بڑے بڑے شاعروں نے رباعیاں کہی ہیں، جن میں انیس اور دبیر اور حالی کی رباعیاں بہت مشہور ہیں۔ استاد اور شاگرد کا تعلق ادب اردو میں خاص درجہ رکھتا ہے۔ ابتدائی کلام استاد کو دکھا لیا جاتا ہے اور شعراء سے اس فن میں ایک باقاعدہ قواعد لی جاتی ہے۔ چنانچہ شعراء اردو ایک بڑے سلسلے میں وابستہ ہیں۔ شاگرد عموماً اپنے استاد کا تتبع کرتے ہیں۔ استاد سے انحراف کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس اتباع کی وجہ سے قدرتی ذہانت اور طباعی کا خون ناحق ہوتا ہے اور شاعری وہی رسمی رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی البتہ کوئی خاص آدمی دائرہ اتباع سے علیحدہ ہو کر شہرت حاصل کر لیتا ہے۔ مشاعرے میں سخن گو اور سخن سنج سب جمع ہوتے ہیں اور کسی طرح پر طبع آزمائی کی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس سے اردو شاعری کو بہت ترقی ہوتی ہے۔ اس قسم کی کوئی چیز یورپ میں نہیں ہے۔ تخلص، شاعر اپنے کلام میں اپنے واسطے اپنے نام کے علاوہ ایک خاص نام اختیار کر لیتا ہے، جس کو تخلص کہتے ہیں۔ بعض اوقات استاد اپنے شاگرد کے واسطے تخلص کا انتخاب کرتا ہے، کبھی کبھی اپنے مختصر نام سے تخلص کا کام لیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کی خصوصیات، باوجود ان نقائص کے جو اوپر بیان ہوئے، اردو شاعری جذباتی شاعری ہے اور ہمارے فطری جذبات میں کشش پیدا کرتی ہے۔ ماں سوائے اس کے شیریں اور لطیف اور اپنے طرز خاص میں بے مثل ہے۔ وہ عشق میں شرابور ہے، نغمہ ہائے غم، عشق کی ناکامیاں، حسرت و ارمان ہجر کا قلق، یہ اور اس قسم کے بیسیوں مضامین جو اردو شاعری کی جان ہیں، ہمارے قلب پر ایک خاص اثر کرتے ہیں۔ اس میں ایسے جواہر بے بہا شامل ہیں جو اپنی آب و تاب سے انگریزی کیا بلکہ دنیا کے علم و ادب سے اعلیٰ خیال، نزاکت الفاظ، موسیقیت، حسن تخیل، محویت وغیرہ میں بے تکلف مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی کلام نہیں کہ بہت سا کلام ناقص اور بے مزہ ہے، مگر یہی حال دنیا بھر کی شاعری کا ہے۔ اردو کی نظم و نثر وجود میں آئے ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا، مگر زمانہ حال کی تہذیب و تعلیم کا اثر اس پر اچھا پڑ رہا ہے، اس وجہ سے کہ اب اس میں قومی ترانے اور جوشیلی اور نیچرل نظمیں اور انگریزی نظموں کے ترجمے بکثرت ہونے لگے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب طبائع پرانی لکیر کے فقیر رہنے کو پسند نہیں کرتی اور جدید راہیں نکالتی ہیں۔ بہرحال اردو کا مستقبل بہت درخشاں نظر آتا ہے، کیونکہ مشرق و مغرب دونوں کے قابل اور بااثر لوگ اس کی فلاح و ترقی میں دل سے کوشاں ہیں۔